अस्सलाम वालेकुम। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, एक ऐसा नबी जो 950 साल तक सिर्फ एक ही बात कहता रहा, अल्लाह की इबादत करो, जुल्म छोड़ दो और संभल जाओ, लेकिन जवाब में आपको इनकार, गालियाँ और पत्थर मिले। एक ऐसी कौम जो गुनाहों में डूब चुकी थी, जिसे न अजाब का खौफ था, न अल्लाह की पकड़ का डर, और फिर अल्लाह का वो हुक्म आया जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। आसमान ने बरसना शुरू किया, ज़मीन ने उबलना शुरू किया और एक कश्ती इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन गई। ये सिर्फ एक तूफ़ान का वाक़या नहीं है, ये सब्र, ईमान और अल्लाह पर कामिल यकीन की दास्तान है। आज हम सुनेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वो दर्दनाक और इबरतनाक वाक़या जो आज भी हमारे दिलों को हिला देता है। Before we start this video, if you're interested in prophet stories, please subscribe to my channel and hit the bell icon for more interesting videos. Let's get started with the video. अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पर फैलते हुए शिर्क, जुल्म और नाफरमानी को देखा, तो उसने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए एक अजीम नबी को मुंतखब फरमाया। ये वो वक्त था जब लोग अल्लाह को भूल चुके थे और अपने हाथों से तराशे हुए बूतों के आगे सजदा करने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को साफ साफ पैगाम पहुँचाए। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अगर तुमने इनकार किया तो मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने न तलवार उठाई, न ज़ोर ज़बरदस्ती की, बल्कि नरमी, मोहब्बत और हिकमत के साथ लोगों के दिलों को जगाने की कोशिश की। वो दिन को भी दावत देते, रात को भी समझाते, अकेले में भी नसीहत करते और मजमुए में भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाते। लेकिन अफसोस, अक्सर लोग कानों में उंगलियां डाल लेते, अपने कपड़े ओढ़ लेते और हक सुनने से मुंह मोड़ लेते। फिर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हार ना मानी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि हिदायत देना नबी का काम है और दिलों को बदलना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ज़ाहिरी तौर पर खुशहाल थी, लेकिन दिलों के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। वो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर ऐसे बुतों की इबादत करते थे जो ना सुन सकते थे, ना देख सकते थे, ना किसी को नफ़ा पहुंचा सकते थे और ना नुकसान। उनके मशहूर बुतों के नाम थे वद, सवा, यगोस, यावक और नसर। ये नाम बाद में आने वाली नस्लों के लिए भी गुमराही की इलामत बन गए। कौम नूह में सिर्फ शिरक ही नहीं था, बल्कि जुल्म, नाइंसाफ़ी और इखलाकी बिगाड़ आम हो चुका था। ताकतवर कमज़ोरों को कुचलते, मालदार गरीबों को हकीर समझते और गुनाहों पर कोई शर्मिंदगी न थी। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें नसीहत करते तो वो हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, ये तो हम जैसा ही एक इंसान है। अगर अल्लाह को नबी भेजना होता तो किसी फरिश्ते को भेजता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वालों को हकीर समझते, कहते, तुम तो सब गरीब और कमज़ोर लोग हो, हम तुम्हें कभी नहीं मानेंगे। ये कौम गरूर में अंधी हो चुकी थी। उन्हें अपनी ताकत, तादाद और दुनिया की आसाइशों पर नाज था। उन्हें ये एहसास ही न था कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो ना ताकत बचाती है, ना दौलत और ना ही कोई बुत। यही वो हाल था जिसने इस कौम को अल्लाह के अजाब के दहाने पर ला खड़ा किया। सोचें, एक इंसान जो सिर्फ 1 या 2 साल नहीं, बल्कि 950 साल एक ही पैगाम लेकर खड़ा रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दिन रात अल्लाह की तरफ बुलाया। वो खुद फरमाते हैं, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन पुकारा, लेकिन हर पुकार के जवाब में कौम ने क्या किया? वो जितना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनते, उतना ही दूर भागते। वो कानों में उंगलियां डाल लेते, अपने कपड़ों से चेहरा ढांप लेते, ताकि हक की आवाज़ दिल तक ना पहुंच सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर तरीका आजमा कर देखा। वो कभी अकेले में समझाते, कभी मजमुए में खड़े होकर पुकारते, कभी नरमी से बात करते और कभी अल्लाह के अजाब से डराते। वो कहते, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद में बढ़ाएगा। लेकिन अफसोस, कौम के सरदार हक को मानने के बजाय हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को गुमराह करने लगे।
یہاں تک کہ لوگ اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے، خبردار، نوح کی بات مت سننا، یہ تمہیں بہکا دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ جاتا، لیکن ان کی زبان سے کبھی بد دعا نہ نکلی۔ 950 سال کی دعوت کے بعد بھی جب انہوں نے دیکھا کہ اب ظلم اور کفر اور بڑھتا جا رہا ہے، تو انہوں نے اللہ کے حضور اپنی بے بسی رکھ دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں صبر اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اللہ کی حکمت ایک نئے فیصلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی قوم کی ہٹ ڈرمی اور مسلسل نافرمانی کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرما دیا۔ اللہ پاک نے وحی فرمائی، اب تمہاری قوم میں سے وہی لوگ ایمان لائیں گے جو پہلے ایمان لا چکی ہیں۔ یہ الفاظ حضرت نوح علیہ السلام کے دل پر بوجھ بن کر اترے، مگر ساتھ ہی اللہ پاک نے انہیں ایک حکم دیا جو عقل سے بالاتر تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو، ایک کشتی خشک زمین پر جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہ سوال کیا نہ شک کیا، بلکہ فوراً اللہ کے حکم پر عمل شروع کر دیا۔ وہ لکڑیاں کاٹتے، تختے جوڑتے اور ہر کیل کے ساتھ اللہ پر اپنا یقین مضبوط کرتے جاتے۔ ادھر قوم کے لوگ جب یہ منظر دیکھتے تو ہنس ہنس کر کہتے، اے نوح، کیا اب تم نبی کے ساتھ کشتی بان بھی بن گئے ہو؟ یہاں کہاں دریا ہے، کہاں سمندر ہے؟ وہ مذاق اڑاتے، تانا دیتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ وہ بس اتنا کہتے، آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ یہ کشتی صرف لکڑی اور کیلوں کا ڈھانچہ نہیں تھی، یہ ایمان، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کی علامت تھی۔ ہر بار طنز کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کا یقین اور مضبوط ہوتا چلا گیا، اور یوں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں وہ کشتی تیار ہوتی رہی جو بہت جلد انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا نشان بننے والی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا وعدہ کیا جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، جب تنور ابل پڑے تو ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لینا۔ اچانک زمین کے سینے سے پانی پھوٹنے لگا اور آسمان سے ایسی بارش برسی جو کسی نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ بارش صرف برس نہیں رہی تھی، بلکہ گویا آسمان اپنا غصہ انڈیل رہا تھا۔ پانی گلیوں میں نہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچنے لگا۔ لوگ بھاگنے لگے، پکارنے لگے، وہی بت جنہیں وہ معبود کہتے تھے آج ایک قطرہ پانی سے بھی انہیں نہ بچا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں کھڑے ہو کر اپنی قوم کو دیکھ رہے تھے، دل ٹوٹ رہا تھا، مگر اللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ لیکن اس نے غرور سے جواب دیا، میں ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، اور ایک زبردست موج آئی اور باپ اور بیٹی کے درمیان پردہ بن گئی۔ پانی نے سب کچھ نگل لیا، گھر، محل، طاقت اور تکبر سب ختم ہو گیا۔ یوں 950 سال کی نافرمانی چند لمحوں میں اللہ کے عذاب میں بدل گئی۔ یہ انجام تھا ایک ایسی قوم کا جس نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور اللہ کے وعدے کو مذاق سمجھا۔ جب طوفان تھم گیا، آسمان خاموش ہو گیا اور زمین نے اپنے اندر پانی جذب کر لیا، تو کشتی اللہ کے حکم سے ایک محفوظ مقام پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو سب سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریزہ ہو گئے۔ انہوں نے نہ فتح کا غرور کیا، نہ دشمنوں کی ہلاکت پر خوشی منائی، بلکہ آنکھوں میں آنسو اور دل میں عاجزی لیے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور ہر اس شخص کو جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی وہ دعا بھی رکھی جو قرآن میں محفوظ ہے، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ بد دعا نہیں تھی، یہ ایک نبی کی وہ فریاد تھی
جو 950 سال کے صبر کے بعد نکلی تھی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے آنے والی نسلوں کو ایک خاموش نصیحت دی: اللہ کے حکم کو کبھی ہلکا مت سمجھنا، نبی کی بات کو مذاق نہ بنانا اور غرور کو اپنے دل میں گھر نہ کرنے دینا، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو نہ پہاڑ بچاتے ہیں، نہ رشتے، اور نہ ہی دنیا کی طاقت۔ یہ دعا، یہ نصیحت آج بھی ہم سب کے لیے نجات کا راستہ ہے، اگر ہم سننے والے بن جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صبر و تحمل، اللہ کے خوف اور مخلوق کے ساتھ نرمی کی مثال سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم و فسق میں مبتلا دنیا میں صبر اور نیکی کی راہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ دعا اور ایمان انسان کو ہر مشکل سے بچا سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام صرف ایک نبی ہی نہیں تھے، بلکہ صبر، برداشت اور اللہ پر کامل یقین کی جیتی جاگتی مثال تھے، جنہوں نے 950 سال لوگوں کے طعنے سنے، انکار دیکھا، اپنے ہی لوگوں کی بے رخی برداشت کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی بدلہ نہیں لیا، کبھی زبان سے سخت لفظ نہ نکالا اور کبھی اپنے دعوت سے پیچھے نہ ہٹے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے، قبول کرنا لوگوں کا اختیار کرنا، اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے ہمیں صبر کا وہ مفہوم سمجھایا جس میں شکوہ نہیں، صرف یقین ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب اللہ پاک کا حکم آ جائے تو عقل اور دنیاوی حساب پیچھے رہ جاتے ہیں اور بندہ بس اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ رشتے، طاقت اور تعداد کسی کو نہیں بچا سکتے، صرف ایمان نجات دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں حضرت نوح علیہ السلام کا صبر، ایمان اور یقین لے آئیں تو طوفان چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کشتی ہمیں بچا لے گی۔ Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe for more videos on interesting Islamic stories. This is me, Aisha. Allah Hafiz.